نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 2 اور سورت کا رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 125 126 127۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن یرید اللہ، پس وہ شخص ارادہ کریں اللہ تعالیٰ ان یہدیہ، کہ ہدایت دے دیں اس کو، یشرح صدرہ للاسلام، تو کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے۔ ومن یرید، اور وہ شخص ارادہ کریں، اس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائیں، ان یضلہ، کہ اس کو گمراہ کریں، یجعل صدرہ ضیقا، تو بنا دیتے ہیں اس کے سینے کو ضیقا، تنگ، یا کر دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ، حرجن، مزید تنگ، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، اتنا تنگ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح بناتے ہیں اللہ تعالیٰ گندگی کو، علی الذین، اس پر لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتا۔ فرمایا وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ رستہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا رستہ، قد فصلنا الآیات، اور تحقیق ہم کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، اور ان کے لیے سلامتی والا گھر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، مراد جنت ہے۔ وہو ولیہم، اور وہی ان کا کارساز ہے، اللہ ہی ان کا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، اور یہ سارے انعامات اعزازات کیوں ملیں گے؟ ان کاموں کی وجہ سے ملیں گے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور وہ اس ایمان کی روشنی سے لوگوں میں چلے پھرے، اسلام پر، ایمان پر، اللہ کی شریعت پر عمل کرے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو ایمان کی روشنی سے محروم ہے، جو اسلام کی دولت سے محروم ہے، اور وہ اسلام کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے کفر کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ اب وہ رستے پر چلتا ہے، لوگوں میں چلتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، لیکن چونکہ ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، ان کے بعد بھی، آج بھی اور قیامت تک، ہر دور میں ایسا ہوگا
کہ جاگیردار قسم کے لوگ، سرمایہ دار قسم کے لوگ وہ اسلام کی مخالفت کریں گے، اور ہر بستی میں، ہر قوم میں، ہر شہر میں، ہر قوموں میں اللہ پاک کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے ہی اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم، ان کا جو مکر ہے، ان کی جو چال بازیاں ہیں، اس کا نقصان دین کو نہیں ہوتا۔ دین کی حفاظت تو اللہ فرماتے ہیں، دینداروں کی حفاظت تو اللہ فرماتے ہیں۔ ان کے مکر کا، ان کا جو نقصان ہے، اس کا وہ نقصان ان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، لیکن وما یشعرون، اس نقصان کا وہ ادراک نہیں کرتے، اس نقصان کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے منصوبے سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم نے کل بھی ایک آیت پڑھی تھی، میں نے عرض کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت کے رستے پر چلو گے تو کوئی بھی گمراہ آدمی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کوئی بھی خود جو آدمی ہدایت پر نہیں ہے، گمراہ ہوا پڑا ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ لا یضرکم، یہ ضر تکلیف کو کہتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں، مصیبت کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو مکر کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، اس کا نقصان اسلام کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان مسلمانوں کو نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان جو دائمی نقصان ہو، مستقل نقصان ہو، وہ انہی کو پہنچ رہا ہوتا ہے جو چال بازی کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان میں کچھ ایسے بدبخت قسم کے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نبی کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نبوت کے منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی چاہت کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، ہاں جی، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں، اس کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کب ایمان لے کر آئیں گے؟ حَتَّىٰ نُؤْتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رسول اللہ، جب تک وہ چیزیں جو رسول کے پاس آتی ہیں، یعنی وحی، یعنی جبریل امین فرشتے، جب تک وہ چیزیں ہمارے پاس نہ آنا شروع ہو جائیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا ولید بن مغیرہ اور طائف کا ایک سردار تھا مسعود، یہ ان لوگوں کی خواہش تھی، ان کی چاہت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، نبی تو ہمیں بنانا چاہیے تھا، وہی ان پر نازل ہو رہی ہے، وہی تو ہم پر نازل ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کا اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کے پاس ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے، ذلت بھی ہوگی، ذلیل بھی ہوں گے، اور شدید قسم کے عذاب کا شکار بھی ہوں گے۔ وہ اسی قسم کے لوگ ہوں گے جو دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کے اندر جو ہے نا رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کے خلاف منصوبہ اور سازشیں اور مکر اور چال بازیاں جو ہے نا کر کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا دین کو تو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ دین کا محافظ میں ہوں، لیکن یہ لوگ جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ میں نے کل یہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو ان کی شکلیں چیونٹیوں کی طرح ہوں گی۔ اب انسان کو چیونٹی بنا دیا جائے، کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی ذلت ہے، رسوائی ہے، اور اس کے علاوہ جو عذاب ہوگا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے سینہ اسلام کے لیے وہ تو میں کھولتا ہوں، جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے اس کے لیے اسلام کا سینہ میں کھولتا ہوں، کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ اور فرمایا کہ اس کی بنیاد طلب پر ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی اسلام مسلط کر دیں گے، نہیں، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی سنت ہی نہیں ہے، بلکہ ضابطہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب تم ہماری طرف متوجہ ہوگے، تم طلب کرو گے، تمہارے اندر طلب چاہت پیدا ہوگی تو پھر اسلام جیسی عظیم الشان نعمت ہم تمہیں عطا کریں گے، اور پھر اس کے لیے شرح صدر بھی ہو جائے گا، سینہ کھل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر دل مطمئن ہو جائے،
ایک چیز پر دل جو ہے نا وہ اس کو تسلی ہو جائے۔ اب دیکھیں نا ایک بات سمجھے، ایک آدمی کافر ہے، کفر میں وہ مارا مارا پھر رہا ہے، اسلام کی روشنی اس کو نظر آئے اور پھر اس پر اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے، شرح صدر ہو جائے اور وہ اسلام کو قبول کر لے، تو اس کو کہتے ہیں کہ شرح صدر کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلا دیں کہ شرح صدر کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانابۃ الی دار الدخول، الانابۃ الی دار الدخول، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دار الدخول کا مطلب یہ ہے آخرت، آخرت کا گھر، جنت مراد ہے، وہ ہر وقت آخرت کی فکر میں لگا رہے، پہلی نشانی، وہ ہر وقت آخرت کی فکر میں لگا رہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چل کر جنت کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہے دنیا میں متوجہ آخرت کی طرف رہے، پہلی نشانی یہ ہے۔ اور دوسری نشانی والتجافی عن دار الغرور، دنیا میں رہ کر دنیا سے کنارہ کش رہے، یعنی کیا مطلب؟ ہر وقت دنیا کے اندر مگن، نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کا پتہ، نہ لوگوں کے حقوق کا پتہ، ہر وقت اس دھوکے والے گھر کے اندر اتنا مصروف ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہ رہے، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ دنیا میں رہے بازار میں کام کاج بھی کرے لیکن دنیا سے دل نہ لگائے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے محنت کرے، جو اس کے ذمہ اللہ پاک نے حقوق لگائے ہیں اس کا اپنا حق ہے، اس کی بیوی بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اور حقوق ہیں، ان کو پورا کرنے کی فکر کرے، محنت کرے، بازار میں جائے، دکانداری کرے، زمیندارہ کرے، اور جو اس کے ذمہ کام ہے، نوکری ہے، ملازمت کرے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ دنیا کے اندر مگن نہ ہو جائے کہ اب اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، صبح ہو رہی ہے تو دنیا، دوپہر تو دنیا، شام تو دنیا، رات دنیا، سارا دن 24 گھنٹے دنیا دنیا دنیا، اس دھوکے والے گھر کے ساتھ اتنی محبت نہ کرے، اتنا اس میں مگن نہ ہو، یعنی دنیا میں رہ کر وہ آخرت کی فکر کرے، یہ دوسری علامت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زہد کی تعریف فرمائی، زہد، زاہد کس کو کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے نا، دیکھیں سمجھیں، اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اس کو اس چیز پر اتنا بھروسہ نہ ہو جتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ میں بازار جا رہا ہوں، میری جیب میں پیسہ ہے، میں نے بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے، اب سارے اسباب موجود ہیں، جا بھی رہا ہوں، بازار بھی موجود ہے، بازار میں وہ چیز بھی موجود ہے، خریدنے کے لیے پیسے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی بھروسہ نہ اس چیز پر ہو، نہ پیسوں پر ہو، نہ اپنی ذات پر ہو، اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ چاہیں گے ان پیسوں کے ذریعے میں وہ چیز خرید سکوں گا، اللہ نہیں چاہیں گے، پیسے بھی ہوں گے، وہ چیز بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن میں نہیں خرید سکوں۔ اس کو کہتے ہیں زہد، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری علامت، شرح صدر کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہ کر موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت ایک سفر کا نام ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ موت ایک سفر کا نام ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جو یقینی سفر ہے، ایک ایسا سفر ہے جو یقینی سفر ہے۔ ایک آدمی ایک سفر پہ جانا چاہتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے میرے کپڑے تیار کر دو، میرا سامان تیار کر دو، کپڑے تیار ہیں، سامان تیار ہے، جا کر وہ گاڑی کی ٹکٹ لیتا ہے، ٹکٹ کٹوا لی ہے، ہاں جی، لیکن کیا ان ساری چیزوں کے باوجود اس بات کا یقین ہے کہ یہ سفر پہ چلا جائے گا؟ بولیں، سامان بھی تیار ہے، ٹکٹ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، گاڑی موجود ہے، پھر بھی یقین نہیں ہے کہ سفر پہ جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسے حالات بنے، ممکن ہے نہ جائے، ہاں جی، کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جائے، ممکن ہے نہ جائے، لیکن موت کا سفر، آخرت کا سفر، یہ یقینی سفر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یقینی سفر ہے۔ اس سفر پر جانا ہر آدمی نے ہے جو دنیا میں آیا ہے، تو موت کی تیاری موت سے پہلے کرے، جس طرح ہم سفر کی تیاری سفر سے پہلے کرتے ہیں۔ اب موت کی تیاری کیا ہے بھائی؟ کسی بھی لمحے میرا اللہ مجھے اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے، کسی بھی لمحے میرا اللہ مجھے اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، جو حکم، جو احکامات، جو میرے اللہ کی منشا ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، میں اپنی خواہشات کو اس رب العالمین کی خواہشات کے تابع کر دوں، ٹھیک ہے؟ جو میرا اللہ چاہ رہا ہے میں وہ کروں، جس چیز سے میرے اللہ نے روکا میں اس سے رک جاؤں۔ یہ موت کی تیاری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟
اپنے لین دین ہیں، حقوق ہیں. اگر کسی نے آپ کا حق ضائع کیا ہوا ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے لے لیں، معاف کر دیں. آپ نے کسی کا حق دیا ہے، پہلے نمبر پر اس کو اس کا حق واپس کریں. نہیں کر سکتے معاف کروائیں. یہ موت کی تیاری ہے. اپنے آپ کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس چیز کو ذرا ذہن میں جگہ دیں کہ اس چیز کو سوچ کر سوئیں کہ کیا اگر میں ابھی لیٹوں سوؤں اور صبح میری آنکھ نہ کھلے، ٹھیک ہے، میری زندگی باقی نہ رہے، تو کیا میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں؟ میرے معاملات اس طرح کے ہیں. ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے. تو موت سے پہلے موت کی تیاری کر. یہ 3 علامتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس یہ 3 چیزیں موجود ہیں، یہ 3 نشانیاں موجود ہیں، اس کا اسلام پر شرح صدر موجود ہے. فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ جس آدمی کے لیے اللہ ارادہ کریں کہ اس کو ہدایت دے دیں تو ہدایت کے لیے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. نمبر 2 وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ جس آدمی کے لیے اللہ ارادہ فرمائے کہ اس کو گمراہ کریں، یجعل صدرہ ضیقاً اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. ضیق، ٹھیک ہے، یہ ہے ضیق، اس کو کہتے ہیں ضیق. یہ مٹھی ہے نا، اس کو کھولنا آسان ہے، اس کو کھولنا مشکل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک کی وہ ایک آیت ہے نا، فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ضنک وہ بھی اسی سے ہے، ضنک کہ اگر تم میرے حکموں سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. مزے کی بات ہے، رات میں دکان پر گیا، اجوا شاپنگ سینٹر، کتنی بڑی دکان ہے، چینی نہیں تھی اس پر. سمجھ رہے ہیں؟ چینی نہیں تھی اس پر. چینی کیا باہر سے آتی ہے؟ بولو، کیا چینی میرے ملک کی پیداوار نہیں؟ کیا میرے اللہ کی زمین نے گنا اگانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ سوال ہے نا. پچھلے سال میں اس سال میں فرق کیا پڑا ہے کہ انسان ایک ایسی ضرورت جو اس کی روزمرہ کی ضرورت ہے، اللہ اس ضرورت سے اس کو محروم کر رہے ہیں. کیا ہے یہ اس کا تعلق معیشت کے ساتھ نہیں ہے. بھائی بولے نا، چینی نہیں مل رہی، میری ایک ضرورت کی چیز مجھے نہیں مل رہی، مل بھی رہی تو بہت مہنگی مل رہی ہے، اس کا تعلق معیشت کے ساتھ نہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم میرے حکموں سے اعراض کرو گے، میرے دین سے اعراض کرو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. یہ ہے معیشت، ٹھیک ہے. اتنا تنگ ہو گئی ہے اب ہر آدمی پریشان ہے. اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کو میں ہدایت نہ دینا چاہوں، گمراہ کرنا چاہوں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں. اور فرمایا حرجن، تنگ در تنگ. حرج کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا درخت ہو اور ارد گرد بہت سارے درخت ہوں، وہ ان کے درمیان میں ہو، جھنڈ ہو درخت کا، درختوں کا جھنڈ. اب وہ جو جھنڈ ہوتا ہے نا، آپ اس کے اندر جانا چاہیں آسانی سے جا سکتے ہیں؟ نہیں. جھنڈ کے اندر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی چیز کو اس درخت تک پہنچانا چاہے جو اندر والا درخت ہے، پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. جھنڈ بڑا گھنا ہوتا ہے اور اس تک جو ہے نا کسی چیز کا پہنچانا مشکل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک جھنڈ ہوتا ہے درختوں کا جھنڈ، اس تک کسی چیز کو پہنچانا مشکل ہے، اسی طریقے سے جس آدمی کو میں گمراہ کرنا چاہوں میں اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتا ہوں، پھر ہدایت کے اسباب اس کے دل تک نہیں پہنچتے، پھر اسلام کی روشنی اس کے دل تک نہیں پہنچتی. فرمایا اتنا تنگ ہوتا ہے گویا کہ کانما یصعد فی السماء کہ میں جلدی سے آسمان کی طرف چڑھ جاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو وہ چکر لگاتا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، سکون ہی نہیں ملتا، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے. یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ کہ وہ بے چین ہے، وہ تنگ ہے. اللہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ جائے، لیکن آسمان کی طرف چڑھنے کی طاقت کس میں ہے؟ پھر فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح بناتے ہیں اللہ تعالیٰ گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. رجس اس کے نا کئی معنی آتے ہیں. گندگی، ہاں جی، کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، بدعت کی گندگی. اس کا ایک معنی شیطان بھی آتا ہے، ایک معنی عذاب بھی آتا ہے. اب مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اس کو کفر کی گندگی میں ڈال دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ شرک کی گندگی میں ڈال دیتے ہیں، بدعت کی گندگی میں ڈال دیتے ہیں، اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اس پر عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں. یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں رجس کے.
فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس، جس آدمی کو ہدایت نہ دینی ہو میں اس کو گندگی میں مبتلا کر دیتا ہوں اور میں اس کو ایمان کی دولت عطا نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ جو دین اسلام ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ رستہ ہے تیرے رب کا سیدھا رستہ۔ جو آدمی اسلام پر چلے گا، دین پر چلے گا، یہ جنت کا رستہ ہے، جنت تک پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ کی رضا کا رستہ ہے، اللہ کی رضا کو پالے گا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رستہ ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پالے گا جو آدمی صراط مستقیم پر چلے گا۔ اور جس کو اللہ کے نبی کی محبت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ ہاں جی، جس آدمی کو اللہ کی رضا مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ جس آدمی کو جنت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اور یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی؟ صراط مستقیم پر چل کے ملیں گی۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں، دیکھیں یہ اللہ بیان کر رہے ہیں نا، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کسی انداز، کبھی کسی انداز سے، کبھی وعید، کبھی وعدہ، کبھی ڈرا رہے ہیں، کبھی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ سارا انداز اللہ تعالیٰ کیوں اختیار فرماتے ہیں؟ کہ میرا بندہ ان انداز کو سن کر، ان آیات کو سن کر، سمجھ کر دین کی طرف آ جائے، میرے قریب ہو جائے، ہاں جی، دین اسلام کو قبول کر لے اور اس پر چلنا شروع کر دے۔ فرمایا کہ لقوم یذکرون، اور یہ آیتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اور سلامتی کے گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت کا گھر، جی جنت کا گھر، سبحان اللہ۔ کل قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا ادخلوا فی دار السلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے گھر میں، ہاں جی۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے جنتی کو نہ بلائیں گے، دروازہ کھولیں گے جنت کا، بلائیں گے اور فرمائیں گے سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، بہت اچھی زندگی گزار کر آئے ہو، سلامتی ہو تم پر، بہت اچھی زندگی گزار کر آئے ہو، فادخلوہا خالدین، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، تو تمہیں نکالا نہیں جائے گا، تمہیں کبھی بھی نہیں کہا جائے گا چلو بھائی خالی کرو جنت، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جنتی آپس میں کیا کہیں گے؟ جنتی آپس میں کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، جنتیوں کا آپس میں جو کلام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سلامتی ہو تم پر، رب رحمان الرحیم کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، ایک دوسرے کو یہ کہا جائے گا، ہاں جی۔ تو یہ جنت ہمیں کیسے ملے گی؟ اتنی خوبصورت جنت ادنا ایمان والے کو، جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہے، سمجھو، جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہے، اس آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اس دنیا سے، ہم دنیا کو شمار کر سکتے ہیں کتنی ہے؟ بولو بھائی، دنیا کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہے، اور ذرے کی تعریف میں نے پہلے بھی بتائی تھی، دھوپ نکلی ہو، ایک سوراخ سے دھوپ کمرے کے اندر آ رہی ہو، اس جو شعاع آ رہی ہوتی ہے دھوپ کی، اس میں نا کچھ ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ، ایک ذرے کو ذرہ کہتے ہیں، وہ کتنا معمولی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں اتنا ذرہ ایمان کا ہوگا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہم یہاں مرلوں پہ لڑتے ہیں، فٹوں پہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ہاں جی، ایک دوسرے کا نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے ان مرلوں کی اور ان کنالوں کی اور ان مربوں کی اور ربوں کی؟ دیکھو ایمان کی حیثیت ہے۔ اور یاد رکھو وہ جو 10 گنا بڑی جنت ملے گی، میری بات سمجھو، وہ چٹیل میدان ہے۔ اس چٹیل میدان کو آباد کن چیزوں سے کرنا ہے؟ بولیں، اعمال سے۔ کس چیز سے کرنا ہے؟ اعمال سے۔ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک درخت لگ گیا، ہاں جی، اور وہ درخت کتنا بڑا لگا ہے میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، تو میں اپنی ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، مجھے اس پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے پہ اعتماد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمایا غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک درخت لگ گیا ہے، اور وہ درخت کتنا بڑا ہے؟ 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، تو بھائی سمجھیں وہ 500 سال ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو ایک درخت لگا ہے، اب وہ اتنی بڑی، وہ لگے گا کہاں بھائی؟ بولے وہ کدھر لگے گا؟ ہم دن میں الحمدللہ بھی نماز فجر کی ہوئی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے ہم نے، تو 100 درخت لگ گئے،
ایمان اور یقین کے ساتھ اس بات کو سمجھیں، 100 درخت لگ گئے، لگنے کہاں ہیں؟ اور بھئی ایک درخت جو اتنا بڑا ہوگا کہ 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، تو جہاں اتنا بڑے بڑے جو درخت لگنے ہیں، تو ایک نماز کے بعد جو ہم نے 100 مرتبہ یہ پڑھا ہے تو 100 درخت لگ گئے، تو وہ لگنے کدھر ہیں؟ وہ اسی جنت میں لگنے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ جنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمانی ہے، انشاءاللہ ملنی ہے، انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، لیکن خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ہمیشہ سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس۔ اور فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہاں اللہ ان کا دوست ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں کی دوستیوں پر ہمیں ناز ہوتا ہے، کسی آدمی کا کسی افسر سے تعلق ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا، میرا فلاں افسر تعلق دار ہے، فلاں میرا فلاں افسر میرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یار یہ ساری رشتہ داریاں، یہ ساری تعلق داریاں یہیں رہ جانی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سلامتی کا گھر بھی دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اعلان ہوگا کل وہاں، انشاءاللہ ہوگا، اور یہ پروانہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آج اس دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور کیا کرنا پڑے گا؟ بس میرا اللہ راضی رہے، میرے اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزرتی رہے، آپ علیہ السلام کا کوئی مبارک طریقہ نہ ٹوٹے، اس معیار پر زندگی گزاریں، انشاءاللہ یہ دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔